جو آدمی اپنی اولاد نیک اور صالح اور متقی چاہتے ہیں، جو شیطان سے دور رہے، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا رہے، اس کو ابتدا جو ہے وہ اسی طرح کرنی چاہیے جو مراحل اللہ کے رسول نے بتائے۔ اس کے بعد اذان کہنا کان میں بچے کی پیدائش کے بعد اور اقامت کہنا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اذان کو سمجھتا نہیں، اس کا مفہوم سمجھتا نہیں، اقامت کو سمجھتا نہیں، لیکن ان چیزوں کے اثرات ایسے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساری زندگی انسان کے اعمال پہ، اس کے اخلاق پہ، اس کے کردار پہ، اس کی ذات پہ اس کے اثرات جو ہے وہ باقی رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام سکھانا، جب وہ بولنا شروع کرے، کلمہ طیبہ سکھانا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، 7 سال کی عمر کا ہو جائے، نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو مار پیٹ کے پڑھاؤ نماز۔ اس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا بچے کی پرورش اور تربیت میں، اس کی تعلیم و تربیت میں کتنا بڑا رول ہے، کتنا بڑا کردار ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے ظاہر ہے بچے کو نماز کے کچھ مسائل بھی بتانے ہوں گے، اس کو طہارت کا تصور بھی دینا ہوگا، غسل کا تصور بھی دینا ہوگا، اس کو وضو بھی بتانا ہوگا، اس کو سورہ فاتحہ بھی بتانی ہوگی، سورہ اخلاص بھی بتانی ہوگی، اور کچھ دوسری صورتیں بھی اس کو یاد دلانی ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اور نماز جو ہے یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بچے کی تعلیم اور تربیت میں بنیادی رول ادا کرتی ہیں، قرآن اور نماز۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ بچے کو 2 باتوں کا، بچے کی جو تربیت ہے یہ ہے بڑا مشکل کام، آسان کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا جو کام تھا اس کی پرورش کا وہ تو ختم ہو گیا، اب یہ سکول کے حوالے ہے یا قاری صاحب کے حوالے ہے یا استاد صاحب کے حوالے ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کچھ کم ہو۔ ذمہ داری کم نہیں ہوتی، بلکہ بہت زیادہ، یہ بڑا کڑا امتحان ہے بچے کی تربیت کا، بہت کڑا امتحان ہے۔ یہ جتنا ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے نا اولاد کی پیدائش کا، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اتنا ہی کڑا امتحان ہے یہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کا۔ اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، بہت کم لوگ ہی اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو فی الواقعی دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کا ماحول دینی بنا رکھا ہے۔ 2 باتیں جو ہیں یہ تو مثبت ہیں جن پہ عمل کرنا چاہیے بچے کی تربیت کے لیے، اور وہ ہے قرآن مجید کا پابند بنانا اور نماز کا پابند بنانا۔ ہمارے والد صاحب کے استاد تھے مولانا عطا اللہ حنیف مرحوم۔ کالج کے زمانے میں اٹھتا بیٹھتا تھا ان کے پاس، اور بڑا پیار اور محبت فرماتے تھے۔ ان کی ایک نصیحت مجھے آج تک یاد ہے۔ میں نے انہیں گزارش کی کہ قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں نصیحت کی، انہوں نے مجھے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کبھی ترک نہ کریں۔ میں نے گزارش کی، کبھی طبیعت کرتی ہے پڑھنے کو، کبھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کبھی ناغہ ہو جاتا ہے، کبھی کر لیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، یہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید سے تعلق ایسی چیز ہے، طبیعت نہ بھی کرے تو کم از کم قرآن مجید کھول کے ایک آیت ضرور پڑھ لو۔ آپ اپنے بچے کو اس بات کا عادی بنا دیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ ضرور لگانا ہے، خواہ ایک آیت ہی پڑھے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کا پابند ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر فی الواقعی آپ اپنے بیٹے کو ان چیزوں کا پابند بنا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے بچہ بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، قرآن اور نماز۔ اور اس کے مقابلے میں 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں گزارش کروں گا کہ
اس کے لیے بھی بچے کو ماحول مہیا کریں اور بچے کو اس کی بھی تاکید کریں۔ ایک بات تو ہے لباس کی، اور یہ بات میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے 10 سال 15 سال پہلے کی بات ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ بچوں کے لباس جو ہیں ان کو بھی شرعی بناؤ، ان کو بھی دینی بناؤ۔ آج سے 5-10 سال پہلے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن یہ بات افسوس کی ہے کہ اب یہ بھی بتانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ دین لباس جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے لباس میں۔ بڑے بچوں کو یہ تباہ کر رہا ہے لباس، عریانی والے لباس، مختصر لباس۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ، نمازیں پڑھنے والے دیندار لوگ بازار سے خرید کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی شرٹیں، پینٹیں پہنتے ہیں، نماز میں رکوع اور سجود میں پیش ننگی ہوتی ہے، اور اتنی شرمناک بے حیائی اور اتنی شرمناک عریانی ہے یہ، لیکن اس کی پرواہ نہیں۔ جب والدین کا اپنا حال یہ ہوگا تو اولاد کا حال کیا ہوگا؟ اور اتنے گندے اور غلیظ لباس ہیں، کچھ اوپر لکھا ہوا ہے، کٹے پھٹے لباس ہیں، اور بازار سے ایسے خرید کے لاتے ہیں کٹے پھٹے، الٹی سیدھی سلائیاں کی ہوتی ہیں، سانپ اور بچھو بنے ہوتے ہیں، آگ کا نشان بنا ہوتا ہے۔ کیا اس دنیا میں ہی ہم نے آگ پسند کر لی اپنے بچوں کے لیے؟ کیا اس دنیا میں ہی ہم نے سانپ اور بچھو پسند کر لیے اپنے بچوں کے لیے؟ لباس اتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ نے پینٹیں پہنانا شروع کر دی ہیں دینی گھرانوں میں۔ کان کھول کے سنیں، یہ بڑا فتنہ ہے، اس سے بچے، اس فتنے سے، انگریزوں کی تہذیب سے۔ بظاہر ہم یہ کہتے ہیں جی انگریز اور کافر اور مشرک، لیکن عملاً ہم ان کی تہذیب سے، ان کے تمدن سے، ان کے کلچر سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ گھروں کو پاک صاف کریں، اس طرح بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ بچوں کو گھروں میں دینی ماحول مہیا کریں، لباس بہتر بنائیں، بچوں کے کپڑا خریدیں خود بازار سے، اور شرم و حیا والے ڈھیلے ڈالے اور ساتر لباس بنائیں، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی۔ لڑکوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی اولادیں جو ہیں ان کا مستقبل ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ اور کیوں ایسا نہیں ہے کہ ہم سفید لباس بنائیں اپنے بچوں کے لیے؟ ایسا کیوں نہیں کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے گھر میں لباس سلوائیں؟ باقی ہر چیز کے لیے پیسے ہیں، لیکن لباس خریدنے کے لیے بازار سے بنے بنائے لباس، انگریزوں والے لباس جو یورپ میں بنتے ہیں اور امریکہ میں بنتے ہیں، جن پہ ان کے جو بدماش اور جرنیل اور ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ اپنے ایسے لباس ذرا تیار کریں جن کے اوپر طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی کا نام لکھے اور یورپ کو بھیجیں، دیکھیں کتنے لوگ خریدتے ہیں ہم۔ کچھ تو شرم اور حیا ہمیں کرنی چاہیے لباس کے معاملے میں۔ باہر تو بے حیائی کا طوفان ہے، باہر تو بے حیائی کا سیلاب ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو اگر بچانا ہے، دین سکھانا ہے، اگر ان کو صالح اور متقی بنانا ہے، اگر ان کو نواری بنانا ہے، تو آپ نے خود بنانا ہے۔ باہر کا ماحول تو بگاڑ ہی بگاڑ کا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ دو چیزیں جو ہیں بتائی کہ دو آپ کے مثبت چیزیں ہیں کرنے والی، وہ یہ ہے کہ قرآن کا عادی بنائیں اپنے بچوں کو اور نماز کا عادی بنائیں بچوں کو۔ انشاءاللہ اس سے بچے بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لباس اپنے بھی ٹھیک کریں، بچوں کے لباس بھی ٹھیک کریں۔ بچیوں کو بے حیا اور بے شرم نہ بنائیں اپنے ہاتھوں۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر روتے ہیں جی مولوی جی دعا کرو بچے نو ہدایت دے اللہ۔ بچے نو ہدایت کتوں آوے؟ ہدایت کے دروازے تو آپ نے خود بند کر لیے بچوں کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں ہم نے خود دیکھا، امریکہ بھیج دیا، یورپ بھیج دیا بچوں کو پڑھنے کے لیے، بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کر لی، فارغ ہو گئے، وہاں ہی پھر شادیاں کر لیں، والدین پیٹتے رہے کہ بیٹا گھر واپس آؤ، بیٹا گھر واپس آ جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی میں تو نہیں آ سکتا، آپ کو ویزا بھیجتا ہوں، آنا ہے تو آ جائیں ورنہ آپ وہیں رہیں، اب یہاں ٹھیک ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس تباہی کا؟ کون ذمہ دار ہے اس بربادی کا؟ اور اس میں دونوں چیزیں جو ہیں یہ حیا اور شرم کو ختم کرنے والی ہیں۔
یہ جو موجودہ لباس رائج ہوئے ہیں جنہیں ہم خود بھی پہنتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پہناتے ہیں، یہ بھی بے حیائی اور بے شرمی پیدا کرنے والا ہے۔ اور ٹی وی پہ جو پروگرام آتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے اب لازمہ بن چکا ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا، وہ بھی بے شرمی اور بے حیائی پیدا کرتا ہے۔ اپنے گھروں کو پاک صاف کریں، دینی ماحول بنائیں، بچوں کو دینی ماحول میسر کریں، اور پھر اس کے بعد سب سے آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ کسر رہ جائے، خلوص کے ساتھ جب انسان محنت کرے اور خلوص کے ساتھ انسان پوری کوشش کر بیٹھے، پھر بھی اگر کوئی کسر رہ جائے تو پھر انسان رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور اللہ سے دست بستہ دعا مانگے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے پورے خلوص سے کر دیا ہے، اپنے گھر کو پاک صاف کیا غلاظت سے، گند سے، اپنے گھر کو دینی ماحول بچوں کو میسر کیا گھر میں، اس کے باوجود یا اللہ جو کوئی کسر رہ گئی ہے تو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ اور اللہ ایسے نہیں ہے کہ انسان اللہ کے دروازے پہ آئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور توبہ استغفار کرنا چاہے تو پھر اللہ اس کے گناہ معاف نہ کرے، یا اللہ اس کو توبہ نہ کرے، یا اللہ اس کو سیدھی راہ پہ نہ لائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی میرے طرف آنے کے لیے تڑپ رکھتا ہے، کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، میں اس کو سیدھی راہ ضرور دکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔